والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94, 95 اور 96 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے مگر انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روک رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ یعنی وہ لوگ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے ہوئے کمالات کے معترف نہ ہوئے۔ یہی ان کے کفر کی اصل وجہ تھی اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے یوں دیا کہ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے۔ ان کفار کے جواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان سے فرما دو کہ اگر انسانوں کے بجائے زمین میں صرف فرشتے رہائش پذیر ہوتے جو یہاں چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں تو رسول بھی انسان ہی بنایا جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی رسول بھیجا جاتا کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا، لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں، انسان بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے کہ جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وہ میں نے تم تک پہنچا دی اور تم نے اسے جھٹلایا اور دشمنی کی۔ بے شک وہ اپنے بندوں یعنی رسولوں اور جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے ظاہری اور باطنی تمام احوال کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا، ان کو دیکھنے والا ہے تو وہ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا حَبَطَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور جس سے اللہ رب العالمین ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گنگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم ان کے لیے اور بڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے،
اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ جس طرح دنیا میں حق دیکھنے کی بصیرت نہ رکھتے تھے، حق بات بول نہیں سکتے تھے اور حق بات سننے سے بہرے تھے، اسی طرح آخرت میں بھی اس چیز کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے جو ان کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرے، وہ بات بولنے سے گنگے ہوں گے جو ان کی طرف سے قبول کی جائے، اور اس بات کو سننے سے بہرے ہوں گے جو ان کے کانوں کو لذت دے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو منہ کے بل اٹھائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بعض لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، بعض لوگ سواری پر سوار ہوں گے، اور کچھ لوگ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جس نے انہیں قدموں پر چلایا وہی انہیں منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے، سن لو وہ اپنے منہ کے ذریعے ہر بلند جگہ اور کانٹے سے بچیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں جو وعید بیان ہوئی ان سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ان کی سزا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کرتے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کفار کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے کسی سابقہ مادے کے بغیر زمین اور آسمان جیسی عظیم مخلوق پیدا کی، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، کیونکہ زمین و آسمان کے مقابلے میں انسانوں کی مثل پیدا کرنا آسان ہے، اور جب وہ انسانوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے تو انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کے مرنے، دوبارہ زندہ کیے جانے اور عذاب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، اور جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، صرف اس کی عبادت کرنے اور قیامت کے دن کی جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات رکھی گئی تھی، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کیا تھا، یعنی صرف کفر ہی کو اختیار کیا اور ایمان کی طرف نہ لوٹے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ تم فرماؤ، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں، آیت نمبر 90 میں کفار کا ایک مطالبہ گزرا کہ ان کے شہر میں نہریں اور چشمے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے مال اور زیادہ ہو جاتے اور ان کی معیشت بڑھ جاتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم اپنے بخل اور کنجوسی پر قائم رہتے اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک کر رکھتے، انہیں خرچ اور صرف نہ کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے خرچ کرنے کا حال بیان ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کتنا خرچ فرمایا ہے اور کتنا خرچ فرما رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دست کرم بڑا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی اس سے کم نہیں کرتا۔ تم ذرا غور تو کرو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے اس نے کتنا خرچ فرمایا ہے،
لیکن جو کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے قبضے میں میزان ہے جسے وہ بلند و پست فرماتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے، یا انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا، اور محتاج لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس سے محتاجی کا ضرر اس سے دور ہو جائے، اور اسی لیے اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے، جبکہ اس کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی تعریف پسند ہوتی ہے یا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بخیل ہے، کہ انسان کے پاس اگر مال و متاع آ جائے تو وہ اپنی مستقبل کے لیے اس کو روک کر رکھ لیتا ہے، سنبھال کر رکھ دیتا ہے، کہ تاکہ مشکل وقت کے اندر یہ کام آئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نور روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ 9 آیات، 9 نشانیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا کی گئیں وہ یہ ہیں۔ عصا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا کیا گیا تھا کہ جو عصا رات کے وقت اگر وہ استعمال کرتے تو وہ روشنی دیتا تھا، اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑتے تھے۔ وہی عصا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پھینکا تھا تو وہ سب جتنے کے بھی پھینکے ہوئے اجزاء تھے، پھینکی ہوئی رسیاں تھیں، وہ سب کو نگل گیا تھا۔ اس کے بعد ید بیضا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے اور باہر نکالتے تو وہ سورج کی مانند روشن ہو جاتا تھا۔ بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اس لکنت کو دور فرما دیا۔ دریا کا پھٹنا اور اس میں راستے بننا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو 12 قبیلے کے لوگ تھے، جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچے تو دریا نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، بلکہ 12 راستے چھوڑ دیے تھے۔ طوفان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوفان سے اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا۔ ٹڈی، کھان، مینڈک، خون، ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو لوگ تھے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے طوفان بھیجا تھا، تو ان کی بقیہ قوم طوفان کے اندر غرق ہو گئی تھی۔ وہ طوفان کا پانی ان کے حلقوں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر جو لوگ بچ چکے تھے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ موسیٰ نے دعا کی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر موسیٰ اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العالمین کو ذات کو جٹلایا، تو اللہ نے ٹڈی کا عذاب ان پر مسلط کیا، اس کے بعد کھان کا عذاب ان پر مسلط کیا، پھر مینڈک کا، پھر ان کے بعد خون کا عذاب ان پر مسلط کیا کہ جس پانی کو بھی وہ ہاتھ لگاتے پینے کی کوشش کرتے وہ خون سے بھر جاتا۔ اس طریقے سے مسلسل ان پر عذابات نازل ہوتے رہے۔ تو ان مذکورہ بالا میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب، جو بالواسطہ معجزے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کی وجہ سے فرعون پر عذاب آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔